اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پچھلے وی لاگ میں نے آپ کو کچھ تھوڑا سا راولپنڈی میں جو ٹریفک کا اور جو راولپنڈی میں جو ٹرانسپورٹ سسٹم کی زبوں آری کے بارے میں بتایا تھا۔ مسائل تو ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال میں نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے شہر راولپنڈی سے ابتدا کروں۔ تو آج یہ جو ٹریفک کا جو ہمارے شہر میں صورتحال ہے، وہ اس کی مین وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سڑکوں پر دکاندار آدھی سڑک جو ہے انہوں نے کور کی ہوتی ہے دکانداروں نے، اور گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ٹریفک اور جو بڑی جو گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیاں جو ہیں، ان کے گزرنے کا بہت مشکل ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس سے گورنمنٹ کا خزانہ بھی بھرا جائے گا اور اس سے بڑی حکومت کو آمدنی بھی ہوگی۔ جو دکاندار جس نے تجاوزات کی ہوئی ہیں، خفیہ محکمہ یا پولیس والے ان کا خفیہ ویڈیو بنا لیں ان کے سامان کی اور سارے چیز، اور ویڈیو بنانے کے بعد مجسٹریٹ صاحب آئیں اور اس کو یہ ویڈیو دکھائیں کہ دیکھو تمہارا سارا سامان باہر ہے، باہر میز لگے ہوئے ہیں، باہر یہ تم نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور یہ باہر تم نے ریڈیو والوں کو نا وہ منتھلی پر اپنا بار کا سسٹم جو ہے نا، بار کو فٹ پاتھ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں پھر ان کو کم از کم 50 ہزار پر جرمانہ ہو دکانداروں کو، اور اس کے علاوہ تو پھر انشاءاللہ یہ تجاوزات کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس میں انتظامیہ کو اور بڑے لوگوں کو بہت بڑا مطلب کہ ایک اپنا ہمت دکھانی ہوگی۔ اگر ہمت تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں، ایسی ایمانداری دکھانی ہوگی۔ کسی کے ہاتھ میں ایک اختیار ہے، تو پاکستان میں تو اختیار استعمال کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال کیا جائے اور ایمانداری کے ساتھ روڈز کو کلیئر کیا جائے، اور تو پھر پنڈی کا شہر حسن دوبارہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو ایک پریشر ہارن کا ہے مسئلہ، کہ ایون جو موٹر سائیکل والے ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی پریشر ہارن ایسے لگائے ہوئے ہیں کہ جب وہ بجاتے ہیں تو بندے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو پریشر ہارن بجانے والے کو کم از کم 20 ہزار روپے جرمانہ ہونا چاہیے۔ ان اقدامات سے گورنمنٹ کے خزانہ بھی بھرا جائے گا اور یہ برائیاں بھی، رول آف لا قائم ہوگا۔ پریشر ہارن جو ہے اس کی مکمل ممانعت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹریفک پولیس تو میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں ایک آدھ سپاہی جو ہے وہ کچہری چوک میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی برائے نام۔ اب یہ پتہ نہیں ٹریفک پولیس والے جو ہیں کہاں ڈیوٹی دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں ہیں اس میں، کم از کم ٹریفک کی خرابیاں ہیں۔ اور ٹرانسپورٹ سسٹم میں جو انہوں نے ویگنیں جو پرانی جو ویگنیں چل رہی ہیں، اس میں بھی ویگنوں کے جو اونرز ہیں انہوں نے ویگن کی اصل سیٹیں جو کمپنی کی سیٹیں ہیں اکھیڑ کے ویگن کے 12 سیٹر ویگن کو 18 سیٹر ویگن بنایا ہوا ہے، اور اتنی ویگنوں کی جو سیٹیں ہیں وہ تنگ کر دی ہیں کہ بندہ جو ہے کوئی اس میں بیٹھنے کا اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی اس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، بہت ہی زیادہ۔ اور اگر بندہ احتجاج کوئی کرتا ہے تو اس کو ساتھ سخت بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ اس سارے کا صد باب یہی ہے کہ ٹینڈر کے ذریعے ٹرانسپورٹرز کو ایک کمپنیاں بنوائی جائیں، جو کہ کمپنیاں
بسیں چلائیں، اور روٹ ٹو روٹ ان کے کرائے ہونے چاہیے۔ بے شک اے سی اگر بسیں چلائیں تو اس کا کرایہ زیادہ ہو جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی آپ تھوڑے اور معمولی کرائے پر چلیں، ٹھیک ہے، اچھے کرائے پر چلیں، اپنا منافع کمائیں۔ تو اس صورت میں پنڈی کے شہریوں کو اچھی سہولت دینا آپ کا فرض ہے۔ آپ جو تنخواہ لیتے ہیں، یہ ایک قوم کی امانت ہے، اور اس میں خیانت مت کریں۔ آپ خود اس بات کو احساس کریں، اور اس مسئلے کو فوری حل کریں۔ اور جیسے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، اچھی بسیں چل رہی ہیں، پنڈی والوں کو بھی یہی سہولت دیں، کیونکہ پنڈی تو آپ کو پتہ ہے کیا بادشاہوں کا شہر ہے، تھا، اب نہیں ہے۔ بہرحال جی، میں آپ سے یہی درخواست ہے، خاص طور پر یہ پنڈی کے لوگوں سے، کہ آپ پریشر ڈالیں ان کے اوپر، جو بھی آپ کے نمائندے بن کے آتے ہیں اس دن اپنی شکل دکھاتے ہیں، اس کے بعد پورے 5 سال شکل ہی نہیں دکھاتے۔ راجہ پرویز اشرف نے ایک بس چلائی تھی راجہ بازار سے گجر خان، وہ بس اب بھی چل رہی ہے، اور وہ گجر خان کے لوگوں کو بہت بڑی سہولت ہے۔ لیکن ادھر اڈیالہ روڈ میں یہ جو الیکٹڈ جو بندے ہیں، یہ اول تو یہ باہر سے بندے لا کے ان کو الیکشن لڑواتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کو اڈیالہ روڈ کے مسائل پر قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو میں ایک اڈیالہ روڈ کی بات کر رہا ہوں، پورا پنڈی شہر کا جو ہے نا برا حشر ہے۔ تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو رکشے والے ہیں، رکشے والوں کا جو کرایہ ہے وہ ایون کریم سے بھی زیادہ ہے، وہ کرایہ وصول کرتے ہیں۔ اور جس وقت بھی وہاں پر رکشے پر اگر آپ سفر کریں گے تو ان ڈرائیو سے کم ان کا کرایہ 1 پیسہ کم نہیں ہوگا، برابر کا۔ حالانکہ وہ بیچارے 20-20 لاکھ کی گاڑیاں لے کے آتے ہیں، اور یہ 2-2 لاکھ پر 1.5 لاکھ کے رکشے لے کے نا لوگوں کو اس طریقے سے لوٹ رہے ہیں یہ رکشے والے۔ اور 3rd کلاس رکشے ہیں، نہ ان پر جو بندہ جب بیٹھ بھی جاتا ہے، اگر اول تو ان پر بیٹھنا اتنا مشکل ہے، اتنے اونچے رکشے بنائے ہوئے ہیں 3rd کلاس، تو اس کا انجر پنجر ایک ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ دوبارہ اسپتال جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو 3rd کلاس رکشوں سے بھی نجات دلوائیں۔ آپ دن بدن ترقی کی طرف عام لوگوں کو جانا چاہیے، نہ کہ تباہی اور بربادی کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر میں انشاءاللہ آئندہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گا، اور بے شمار مسائل ہیں، بے شمار، ابھی تو سیاست پر بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ فی الحال آج یہ بات آپ اس پر نوٹ کر لیں، اور ان پر پریشر ڈالیں۔ پریشر ڈالنے سے کام ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ گھر میں بیٹھ کے لیٹ جانے سے، اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینے سے، اور پھر واپس گھر میں آ کے لیٹ جانے سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ باہر نکلیں گے، پریشر ڈالیں گے ان لوگوں پر، پھر کام ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ السلام علیکم۔